जिनके लिए अल्लाह ने परवाना जारी किया, अल्लाह प्यारे मालिक प्यारे नबी अगले पिछले सारे गुनाह माफ, उनके लिए उनका अमल क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मुकम्मल शऊर मिलाकर तैयार करें। दूसरा काम करने का वो क़ियामुल लैल है। मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमजान के महीने में ईमान की हालत में और ये सोचते हुए मेरे रब का हुक्म है, उसके साथ ताल्लुकदारी का एक तरीका और जरिया है, और इस ताल्लुकदारी में मेरा अल्लाह मुझे इनाम देगा, और इस इनाम पर अल्लाह के सामने झुक जाता है, उसके सामने खड़ा होता है, उसके सामने क़याम करता है, तो अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मेरा अल्लाह का वादा है उसके गुनाहों पे माफी की कलम पे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون। हर किस्म की हमद व सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर जिन्होंने इंसानों को इंसानियत का शऊर दिया है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबा किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फुक़हा किराम के लिए,
علماء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے جو اپنے اپنے وقت میں یہ مختصر سی زندگانی کو شعوری زندگی بنانے کی ترویج کرتے رہے، علم وحی کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا طریقہ سکھاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو شعور، بصیرت اور فہم سے نوازا ہے، اس لیے اس کی زندگانی کو بامقصد بنانے کی طرف اللہ تعالی ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور اس زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا تسلسل قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی بامقصد تب سے ہوئی ہے جب سے انبیاء کا سلسلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صبح کرے اور شام کرے، یہ صبح اور شام کی ریہرسل نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ایک پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسکیجول دیا ہے، شیڈیول دیا ہے، اس کو پورا کا پورا ایک نظام زندگی دیا ہے، اور اس کو بتایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، تجھے یہ بات سمجھنی ہے کہ تجھے ہم نے بے مقصد عبث پیدا نہیں کیا، تیری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اس لیے کہ ہم نے تجھے زندگی دی ہے اور تو نے میرے پاس ہی آنا ہے، میں نے ساری زندگی کا حساب لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بامقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے، اور اس بامقصد زندگی کا آخر میں حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہمیں ریمائنڈر کے طور پر کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے وقت ہمیں دیے ہیں جس سے ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ ہم اپنی زندگی، جو ہماری مختصر زندگی ہے، لا شعور کی نہیں بلکہ شعور کی زندگی ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک ریمائنڈر اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس رمضان بھی موجود ہے، جو شعور کو بیدار کرنے، نیت کی اصلاح کرنے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے، ہمیں یہ دعوت دے کہ محاسبہ نفس یہ کتنا ضروری ہے، شعوری زندگی میں آنا، لا شعور سے شعور میں آنا یہ کتنا اہم ہے۔ یہ اللہ نے رمضان ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے۔ اور عزیزان گرامی، رمضان جس کا تعلق قرآن سے، اور قرآن کا تعلق رمضان سے انتہائی گہرا ہے، وہ قرآن ہمیں اسی شعوری زندگی کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی ایک مقامات پر افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، افلا تتفکرون، افلا تبصرون، مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے غور و فکر کی دعوت، بصیرت اور بصارت کی دعوت، فہم و فراست کی دعوت، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فہم و فراست کو لینے کے جو ٹولز بنائے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، اس کو کان دیے ہیں، اس کو سمجھنے اور فہم کے لیے دل دیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے دیا ہے کہ انسان اس سے فہم و فراست لے، اور ساتھ ہی رب فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا، تم نے شعور کی زندگی کو کیسے گزارا۔ اور اسی طرح جب انسان شعور کی زندگی سے ذرا سا ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری انسان کو متوجہ کرتے اور فرماتے ہیں واقفوہم، اور ان کو روکو، ان کو پکڑو، یہ لا شعور میں جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو شعور سے لا شعور کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں، ان کو روکو، ان کو بتاؤ، انہم مسئولون، یہ قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے۔ اور پھر شعور بیدار کرنے کا جو کلام الہی ہے، اس کے بارے میں رب فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، رب فرماتے ہیں اللہ کے بندو تم تدبر، شعور کی زندگی میں کیوں نہیں آتے؟
تمہیں قرآن دیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ شعور میں تمہیں لانے کے لیے یہ شعور کی کتاب ہے جو بتانے کے لیے آئی ہے کہ انسان کی زندگی لا شعور میں نہیں بلکہ شعور میں گزرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں اللہ نے تھوڑا سا انداز بھی تنبیہانہ فرمایا اور کہا اَمَعَلَىٰ قُلُوبِنَا أَقْفَالُهَا، جو شعور کا منبع ہے، کیا تمہارا دل بند ہو گیا ہے؟ اس پر تالے لگ چکے ہیں، اب اس پر فہم و فراست کی کوئی بات اثر نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور کی زندگی عنایت کی ہے، اور اس شعور کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس میں شعور لانے کے لیے رب نے ہمیں قرآن مجید کا عظیم تحفہ دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تب ہوتی ہے جب یہ قرآن جو شعور دلانے کے لیے تھا، ہم نے اس کو ہی لا شعور میں پڑھنا شروع کیا اور اس کو سمجھنے کی بجائے صرف اور صرف برکت کی کتاب بنا دیا۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان صرف اس کو پڑھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کی برکت اپنی جگہ پہ ہے، اس کے ہر حرف پہ جو ثواب ملنا ہے انشاءاللہ وہ ملنا ہے، نیکیوں کا جو اللہ نے سلسلہ لگایا وہ لگنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے انسان کو شعور لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ ہمیں شعور کی ہی دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شعور کا بنیادی اصول بیان کیا اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے، جس کا معنی ہی ہے اور اللہ کے بندو اپنے اعمال کو شعور میں کرنا، لا شعور میں نہ کرنا۔ اپنی زندگی کے تمام اعمال کو نیت کے ساتھ اور نیت کے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل اہتمام کے ساتھ کرنا، کہیں لا شعور میں تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں۔ اور عزیزان گرامی، شعور کا جو ایک بنیادی قاعدہ، اور اس میں سے یہ بات بھی شامل ہے جس کو جامع ترمذی میں بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندو ہر اس کام کو چھوڑ دو جو انسان کے لا شعور میں آ کر اس کو شک میں ڈال دے، بلکہ ایسے کام کے پیچھے چلو جو شعوری طور پر انسان پورے ہوش و حواس سے یقین کے ساتھ کرنا جانتا ہو۔ جب انسان یقین کے ساتھ کسی کام کو کرنا جانتا ہوگا اور اس کو کرے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی میں شعور آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو روایتیں انما الاعمال بالنیات اور جامع ترمذی کی روایت، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصولی قاعدہ کیا تھا، اصول کیا تھا۔ آپ کی زندگی شعور میں تھی، لا شعور میں نہیں تھی۔ اور اس کا عملی مظہر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو لے لیجئے، آپ کے ہر قدم کو لے لیجئے، آپ کے ہر فرمان کو لے لیجئے، ہر مرحلے کو لے لیجئے، ہر زاویے سے چیک کر کے دیکھ لیجئے، ہمیں یہ پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شعور کا نام تھی، لا شعور کا نام نہیں تھی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی شعوری زندگی کی اگر ہم عملی مثالوں کو دیکھیں تو انسانی زندگی کے، شعوری زندگی کے، ایک مسلمان کی زندگی کے اس کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کی عبادات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر نماز کا ذکر کرتے فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے آئے ہیں اور جو ایک عادت ہے، عبادت کی بجائے عادت کو پورا کیا، اپنی رکعات کی گنتی کو پورا کیا اور پورا کر کے چل دیے، چلتے بنے، ایسا نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم اپنے نماز میں کیا کر رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیسی رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ وہ نماز میں اپنے شعور کی زندگی کو بیدار کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، روزہ اس کو دیکھ لیجیے، تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ صرف صبح سے شام تک خالی پیٹ رہنے کا نام نہیں، یہ تو لا شعور ہے، بس ٹھیک ہے ایک عادت تھی صبح سے شام تک پوری کی، ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، تتقون، تاکہ تمہیں اللہ جس بات پر لا سکے کہ جب جو رب حلال سے روک سکتا ہے وہ حرام سے بھی روک رہا ہے، ہمیں حلال جو روکا گیا اس سے ہم رک رہے ہیں، اب ہمیں حرام سے بھی رکنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ قربانی کو لے لیجئے جو ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت، یہ خون، یہ بلڈ، یہ سب کچھ یہیں پہ ہے،
اللہ کو کیا ملا؟ انسان کا شعور اس میں یہ بیدار ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں او مسلمان شعور کی زندگی میں آ، اور شعور کی زندگی میں آ کر اپنے آپ کو یہ شعور دے کہ ہم جانور کا گلا کاٹ سکتے ہیں، اپنے خواہشات کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور حج کی باری آتی ہے، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، وہ حج جو مبرور ہے، مبرور کا معنی علماء نے دو معنی کی ہے، اس میں دو گویا کہ شکیں رکھی ہیں۔ وہ حج جس میں انسان کسی قسم کا غلط کام نہ کرے، خلاف شرع کام نہ کرے حج کے دورانیے میں، اور واپسی آ کر اپنی زندگی جو لاشعور میں گزار رہا تھا وہ شعور میں گزارے، اپنی زندگی کو بدل دے، جو اس سے پہلے کوتاہیاں تھی ختم کر دے۔ گویا کہ حج یہ بھی دیکھا جائے تو انسان کو شعور کی دعوت دیتا ہے۔ عبادات مقصدیت کو لے لیجئے، انسان کو اس کا عملی مظہر ہے شعور کا، ہمیں بتانے کے لیے، اور اس کے ساتھ دوسرا ایک مسلمان کی زندگی کا عملی مظہر معاملات ہوتا ہے، اس میں لین دین کے معاملات، شادی بیاہ کے اور دیگر معاملات، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا کہ مسلمانوں یاد رکھنا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم پر کوئی چیز حلال کر دوں تو اس کو حلال سمجھنا، جب تم میں کوئی چیز حرام کر دوں تو اس کو حرام کرنا، حرام سمجھنا۔ اور جب انسان حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو یقین کیجئے یہ شعور کے ساتھ آ سکتا ہے، اور یہ شعور یہ ہونا چاہیے کہ مالک تو ہمارا مالک ہے، یہ اتھارٹی تیرے پاس ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور مالک ہم تیرے غلام ہیں، ہماری کیا مجال کہ تیرے حلال کو ہم حلال نہ سمجھیں، اگر سمجھیں تو اس پہ عمل نہ کریں، اور تیرے حرام کو حرام نہ سمجھیں، اگر سمجھے بھی تو پھر حرام کا ارتکاب بھی کریں۔ میرے مالک ہمارا یہ بالکل بھی کسی اعتبار سے ہم اس کے مزاج نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسری بات کیا ہے؟ پہلی بات عبادات، عملی مظہر شعور کے، دوسری بات معاملات جو انسان کا عملی مظہر ہے شعور کا، تیسرا معمولات، انسان کے روزمرہ کے معاملات، بات چیت کرنا، دیگر امور، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ کے بندو ہمیشہ اس میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ خاص طور پر انسان بولتا ہے، معاملات بات چیت کرتا ہے، کسی سے رینڈم ملتا ہے، یا دیگر اس کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں، اس میں کیا ہے کہ جو انسان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر لے۔ یہ شعور کی زندگی نہیں، یہ انسان کے لیے لاشعور ہے، جو ایک مسلمان کے لیے کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتی۔ تو عزیزان گرامی، شعوری زندگی کی عملی مثالوں میں پہلی بات عبادات، وہ انسان شعور میں کرتا ہے، دوسری چیز اس کے لیے معاملات، تیسری چیز معمولات۔ یہ تینوں چیزیں ہی ایسی ہیں جہاں پر شعور کی ضرورت ہے۔ لاشعور میں کی گئی یہ ساری چیزیں، عبادت ہو تو وہ عادت بن جاتی ہے، معاملات ہو تو وہ بندے کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر معمولات ہوں تو انسان کو فضولیات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے شعور انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہمارا اگلا پورشن ہماری گفتگو کا وہ ہے، اگر ہم شعور کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو اس کے ہمیں کیا فائدہ ملنے والے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ شعوری زندگی کا وہ یہ ہے، شعوری زندگی یقیناً ایک ہدایت کا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے۔ اگر انسان شعوری زندگی میں آتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اس راستے کی مزید توفیق سے نوازے دیتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی ہدایت پر آنے کی کوشش کرتا ہے، لاشعور سے شعور میں داخل ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے بامقصد زندگی دی ہے، خالی کھانا پینا اور اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھنا یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ ضرورت پر پڑھ کر مقصد کو بلانے والا انسان، اس کو یہ دعوت فکر ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے پیچھے پڑھ کے اپنے مقصد کو کبھی نہ بھولنا۔ اور عزیزان گرامی، اس میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان اپنے مقصد کی زندگی پہ آتا ہے، زادہم ہدن، اللہ اس کی بامقصد زندگی کو مزید بامقصد بنا دیتے ہیں۔ اور اگلی بات، ہدن وآتاہم تقواہم، اور جب وہ بامقصد زندگی میں آتا ہے، بامقصد زندگی مزید بنتی ہے، اور پھر تقواہم، اللہ اس کو اعلیٰ ترین درجے اور لیول پہ لے جاتے ہیں۔ تقوی، ہدن، یہ سمجھ لیجئے
کہ اس میں اگر ہم اس کے درجات کریں تو ہدن کے مقابلے میں تقواہم یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ پھر انسان کو اعلیٰ ترین درجے پہ لے جاتے ہیں, اس کی زندگی با مقصد سے با مقصد کر بن جاتی ہے. اور عزیزان گرامی, دوسرا فائدہ, ایک انسان جو شعور کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو مقصدیت عطا فرما دیتے ہیں. وہ یوں کہہ سکتے ہیں مقصدیت کا شعور دے دیتے ہیں, مقصدیت کا شعور دے دیتے ہیں. یہ شعور ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے. انسان کتنے انسان ہمارے سامنے ہیں, ان کو یقین کریں شعور نہیں مقصدیت کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم کس لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد ہمیں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انس و جن کی جماعت, یاد رکھنا تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا, اور رسولوں کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی سکھانا. اور یہی بندگی جو غلامی جس کو کہا جا سکتا ہے, جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا, ہم اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے مکمل تیار ہیں. جب انسان کو یہ مقصدیت کا شعور آتا ہے تو اس کو جینے کا مزہ آتا ہے. بے مقصد اور لا شعور کی زندگی انسانوں کی کم از کم نہیں ہوتی. عزیزان گرامی, تیسرا فائدہ, اللہ انسان کو دنیاوی معاملات کی بصیرت دے دیتے ہیں, معاملہ فہمی دے دیتے ہیں, اور اس کو اپنے ہی اس معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مزید اس کو بصیرت اور معاملہ فہمی عطا فرماتے ہیں. ہاں کوتاہی کی گنجائش ہر جگہ موجود رہتی ہے, لیکن اللہ بصیرت دیتے ہیں, جو بصیرت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے ساتھ چوتھا فائدہ, ایک مسلمان کے لیے شعور کی زندگی میں آنے کا, جامع ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل بعد اليوم, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وعمل بعد الموت. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دانائی کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ اس بات پر سوچے, اپنے آپ کو اس بات پر لے کے آئے, دوسرے لفظوں میں اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے اپنے اصل زندگی کے لیے کیا کیا ہے. اپنی یہ جو زندگی جو ضروریات کا نام ہے, جو ضروریات کا نام ہے, اس ضروریات کو پورا کرتے 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 میں نے اس زندگی میں جو میری اصل زندگی ہے, جو میری اصل زندگی, اس زندگی کو, اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کھیتی بنایا تھا, ایک امتحان گاہ بنایا تھا. میں نے اپنی اس زندگی میں اپنے امتحان میں کیا کیا ہے کہ میرا رزلٹ جو اگلی زندگی ہے, موت کے بعد کی زندگی ہے, اس میں کیسا آتا ہے, آ رہا ہے یا آئے گا. اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا دانا, فہم و فراست کا مالک وہ یہی شخص ہے. ورنہ ابو جہل اس کو کیا مسئلہ تھا, اس کو ابو الحکم کہا کرتے, ابو الحکم جس کا مطلب ہے دانائی والا, وہ فیصلے کیا کرتا تھا. آپ نے کیا فرمایا, یہ ابو الحکم نہیں ابو الجہل ہے, یہ جہالت والا ہے, اس کو اتنا نہیں پتا کہ رب کون ہے, سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو اتنا نہیں پتا کہ شعور کی زندگی کیا ہے. ساری زندگی لا شعور میں پھنسی ہوئی باتوں میں اٹک کر اپنی زندگی برباد کرنے والا وہ شخص, اس کو دانا نہیں کہا جا سکتا بلکہ جہالت کا باپ کہا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی, تو چوتھی بات, اللہ تعالیٰ محاسبہ نفس اس کی توفیق سے نواز دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک مسلمان کے لیے شعور کی زندگی کے فوائد میں پانچواں فائدہ, وہ بے مقصد باتوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے. بے مقصد کاموں سے چھٹکارا, باتوں سے اور کاموں دونوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے, گویا کہ اگر ہم کہیں کہ اسلام نے مسلمان کو دیا کیا ہے, تو اس میں سے ایک بہترین بات یہ ہے کہ اسلام مسلمان کو یہ بات دے رہا ہے, اس کو یہ زندگی گزارنے کا بہترین خوبصورت ترین اور بہترین اصول دے رہا ہے
کہ ترکہ ما لا یعنی جو تجھ سے غیر متعلق ہے، جس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہوئے اس پر گامزن رہ، یہی تیری زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ عزیزان گرامی، چھٹا فائدہ شعور کی زندگی میں آنے کا، اللہ تعالیٰ وقت کی قدر عنایت فرما دیتے ہیں، وقت کی قدر نصیب میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو معمولی نہیں بنایا بلکہ کہا والعصر، اللہ تعالیٰ وقت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جتنی وہ بڑی ہے اللہ کے بندے اتنے ہی اس کو ضائع کرنے میں دونوں ہاتھوں سے مصروف ہیں۔ الصحۃ والفراغ، اپنی صحت جو اللہ کی نعمت ہے، والفراغ، اور وقت تلوار کی طرح ہے، انسان کو کاٹتا ہے، برف کی مانی ہے، اس کو استعمال کریں گے تو استعمال ہوگا ورنہ اس نے ضائع تو ہو ہی جانا ہے، اس نے گزر تو جانا ہی ہے، لیکن یاد رکھنا اس کا حساب و کتاب ایک ایک بوند کا، ایک ایک قطرے کا میرے رب نے ہم سب سے لینا ہے۔ عزیزان گرامی، شعور کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کی قدر کیا ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اگرچہ یہ مضمون اپنا ایک الگ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہم اپنے اگلے پورشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم یہ سمجھیں گے لاشعور کے نقصانات کیا ہیں۔ اس میں پہلی بات، انسان غفلت اور بے فکری کی زندگی میں بے فکری کے راستے پہ چل نکلتا ہے، اور یہ بات اس کو سمجھنی پڑے گی، یہ غفلت اور بے فکری کی زندگی یہ شیطان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس سے روک رکھا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے انسانوں غفلت میں نہ پڑنا، لا شعور میں نہ جانا، شعور کی زندگی کو اختیار کرنا۔ اگر لا شعور میں گئے، غفلت میں پڑے تو ان شیطان کا سب سے بڑا حملہ تب ہوتا ہے جب انسان بالکل لا شعور میں ہو تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں جیسے ہی انسان لا شعور میں جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ باللہ 3 دفعہ پڑھ کے بائیں طرف تھوڑا سا ذکر دینا چاہیے تاکہ شیطان کے حملے کمزور ہو اور انسان لا شعور سے شعور میں آئے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا نقصان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر لا شعور میں آتا ہے تو اپنے انجام کار سے بھی بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم میں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرہ ہم غافلون۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کیسا ہے، جب وہ لا شعور میں گیا تو اللہ نے اس کو دنیا کے ظاہری جو پیچ و خم تھے، دنیا کے ظاہری معاملات تھے جو صرف اس کی ضروریات تھی، انسان لا شعور میں گیا، اس کو نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ وہ ضروریات کو مقصد سمجھ بیٹھا اور اسی میں اپنے آپ کو پھنسا کر اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا سے تو وہ گیا ہی تھا کیونکہ جو لکھا تھا وہ ملنا ہے، اور وہاں سے تو وہ گیا ہی تھا، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہمارا اسی مضمون کا آخری پورشن اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایک انسان شعور کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اس کے فوائد کو جانتا ہے، اس کے نقصانات کو سمجھتا ہے، لیکن آنا چاہتا ہے تو اس کو یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ شعور کی زندگی میں آنے میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ اس میں ہم صرف زیادہ بات اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس کا اگر ہم لسٹ جو فہرست اس کو اگر دیں گے تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ایک انسان شعور کی زندگی کو تب بلا بیٹھتا ہے جب وہ سوشل میڈیا پر جاتا ہے۔ سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ایسا افلاطون ہے، ایسا گنا جنگل ہے جس میں جانے کا راستہ ہے لیکن واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے۔ آپ اس میں چلے جائیں، واپسی کیسے ممکن ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسے کاموں میں نہ پڑھیے جس کا تمہیں اس کی حساسیت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں چلے جائیں، یقین کیجئے آپ کے بڑے بڑے کام رہ جاتے ہیں، اور پھر تکلیف پتہ کب ہوتی، جب کام بھی رہ جائے، وقت بھی برباد ہو جائے، اور جب ہر چیز کا وقت، ہر چیز گزر جاتی، پانی پلوں سے گزر جاتا ہے، پھر بندہ سوچتا ہے اوہو یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، میرا تو وقت گیا، میرا کام گیا، میرا سب کچھ گیا۔ اور ہم میں سے ممکن ہے کہ ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہو، اور یہ سوشل میڈیا یہی سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے اوپر۔ اس کا جہاں مثبت استعمال ہے اس سے انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا،
بہت سے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت دی ہے، لیکن اس کے ہم مضر جو چیزیں ہیں، اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ نے اصول بیان کیا کچھ چیزوں کا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے فوائد وہ نقصان سے نہیں بڑھتے بلکہ نقصان فوائد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے فضول مصروفیات اور بے مقصد گفتگو، جس کو ہم نے گپ شپ کا نام دے رکھا ہے، اور ایسے پروگرامز جس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر رمضان غیر رمضان وہ پروگرام سارے عمومی عام چلتے ہیں، اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور تیسری بات وہ انسان کی خواہشات نفسی، ہر وقت اپنے دل کی بات، میرا دل یہ کرتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے، بس اور کچھ اس کو نظر آتا ہی نہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس کا دل اس کی ہر چیز بن چکا۔ اور اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے وہ ہے ہماری غیبت، چغلی اور نیگیٹو سوچ کی جو ایک کارستانی ہے، وہ ہمیں شعور سے لاشعور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ یہ طے کر لیں ہماری مجلسوں میں چغلی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، واللہ العظیم تجربہ کر کے دیکھ کر تھوڑی دیر بعد یہ آپ کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ تعمیراتی گفتگو شروع ہو جائے گی۔ جب غیبت اور چغلی جاری رہے گی اپنا خون بھی ساڑیں گے، اپنے اعمال نامہ اعمال کو بھی برباد کریں گے، اور رزلٹ کیا نکلے گا سوائے منفی سوچ کے کچھ نہیں ملتا۔ تجربہ کر کے انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ سے تجربوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اس سے اگلا حد سے زیادہ نیند، سستی، کھانے پینے کا رسیہ اور سونے کا رسیہ، بس سونے کے لیے جگہ ملنی چاہیے، کھانے کے لیے ٹیبل ملنا چاہیے، کوئی ترتیب کوئی کچھ نہیں ہے، بس یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس کی اگلی بات جس کو ہم چھٹی بات کہہ سکتے ہیں، بلا مقصد بحث و مباحثہ، مناظرہ، ہر وقت بندہ وہ تیار ہے بحث کے لیے، وہ اس کو بٹن دبانے کی بغیر ہی اس کے سامنے چلے جائیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، آپ بولے نہ بولے اس کو انشاءاللہ تیار پائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ سارے کے سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان شعور کی زندگی میں آنے سے اس کو رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان شعور کی زندگی میں آئے اور اس کے لیے اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں اسی بات کی ترتیب دے رہے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اور شعوری زندگی کی عملی مثالیں وہ عبادات میں، معاملات میں، معمولات میں، تینوں میں ہمیں عملی مثالیں ملتی ہیں، تینوں میں ہی ہم نے شعور کی زندگی میں آنا ہے۔ اور اس کے فوائد میں ہم نے 6 فوائد کا ذکر کیا، اور نقصانات میں 2 نقصانات کا ذکر کر کے رکعتوں میں 6 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان ساری باتوں کو سمجھ کر آخری جملہ اس حوالے سے وہ بھی لے لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو مومن ہے تو مومن ہمیشہ شعوری با مقصد اور فہم و فراست زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلا کے بتا رہے ہیں، اللہ کے بندو ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یاد رکھنا کل ایک دن آنے والا ہے جس میں سارا کا سارا حساب و کتاب ہوگا، جس میں شعور کی زندگی میں تو انسان گزری ہوئی زندگی اس کا حساب اور لاشعور کی زندگی کا حساب، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کرے ہم اپنی زندگی کو شعور میں لے کے آئے، اور یہ رمضان ہمیں یہ سکھائے کہ شعور کیا ہے اور لاشعور کیا ہے، اور ہم لاشعور سے بچیں اور شعور کی زندگی میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین و السلام علیکم۔